السلام علیکم۔ یہ حنیف بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ قرآن کے احکامات کو اپنے مطابق ڈھالنا۔ تو انہوں نے جو آیت کوٹ کی ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 174 اور 175 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 اور 187۔ تو یہ انہوں نے صرف 5 آیتیں کوٹ کی ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان 5 آیتوں سے بات اتنی واضح نہیں ہوگی، تو میں ذرا اسے زیادہ مزید وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے تو سورہ بقرہ سے ہی لوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 یعنی 75 سے 79 پورا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح 174 اور 175 ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 اور 187، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 46، اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور 41، یعنی کہ 5 کی 13 اور 13 اور 41۔ تو آئیے اس سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کو لوگ کس طرح موضوع سے پلٹتے ہیں یا احکامات کو کس طرح رد و بدل کرتے ہیں، اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 75 سے کھولیے، یعنی 2 کی 75۔ تو اس وقت میرے پاس فتح محمد جالندھی والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے کر دیں گے اور پھر جو اپنی فہم وہ ترجمہ۔ آخر میں چاہوں گا کہ شاید یا اس کی ضرورت نہیں پڑے تو کچھ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ جو ان کا ترجمہ ہے، مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے بریکٹ میں تورات لگایا، حالانکہ یہاں تورات کی بات نہیں ہو رہی، اور دین کا بھی انہوں نے بریکٹ میں لگایا۔ بہرحال میں بحث برائے بحث میں تو الجھتا نہیں ہوں، تو اس کا ترجمہ اور پھر اپنی فہم کے مطابق ترجمہ اور آخر میں کنکلوژن کر دوں گا۔ تو یہ تو ہو گیا ان کا ترجمہ۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا، افتطمعون، پس کیا تم مطمئن ہو، پس کیا تمہیں اطمینان ہے، ان یؤمنو، یہ کہ وہ مان لیں، لکم تمہارے لیے، وقد اور یقینی، کانا فریق منہم ان میں سے ہی ایک فریق ہے، یسمعون کلام اللہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ پھر وہ اسے تحریف کر دیتے ہیں، اسے بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد جو ان کی عقل میں آتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ ایسے ہی پلٹ دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس کی تحریف کرتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ یہ جانتے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، پس کیا تم مطمئن ہو یہ کہ وہ تمہارے لیے مان لیں گے، اور یقینی ان میں سے ایک فریق ہے وہ اللہ کی بات سنتے ہیں، پھر جو اس سے عقل لیتے ہیں اس کے بعد وہ اسے تحریف کر کے بدل دیتے ہیں۔ اور وہ اگلی آیت ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ پیش ہوتے ہیں وہ لوگ، آمنو جو ماننے کے دعوے دار ہیں، قالوا وہ یہ کہتے ہیں آمنا ہم نے مان لیا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب وہ گزرتے ہیں ان کے بعض إِلَىٰ بَعْضٍ بعض کی طرف، قالوا وہ یہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم کیا تم انہیں یہ بات دے رہے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اس کا جو کھول دیا اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ تم اس کے ذریعے حجت کرنے کے لیے ہو، عند ربکم اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں لیتے ہو۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، اور جب وہ ماننے والے لوگوں سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا، اور جب ان کے بعض کی طرف گزرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات دیتے ہو اس کو جو تم پر اللہ نے کھول دیا، وہ تم پر تمہارے رب کے پاس اس کے ذریعے حجت کے لیے ہوں، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے۔ اولا یعلمون اور کیا نہیں یہ علم رکھتے ہیں، ان اللہ یہ کہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون
اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے امیون ماخذ والے ہیں، بالکل خاص اخذ کر کے کام کرنے والے، یہ ان پڑھ یا جاہل کے لیے امی کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ ام الکتاب جو ہے وہ جاہلوں کی کتاب نہیں ہوتی بلکہ الکتاب کا ماخذ، تو امیون ہر جگہ ماخذ کے لیے آئے گا۔ تو ان میں سے ہی جو ماخذ والے ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ الکتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، الا امانیہ سوائے کہ ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور یہ کہ وہ جو ہیں تو صرف وہ گمان پر ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ماخذ والے ہیں وہ الکتاب کو نہیں جانتے ہیں سوائے ان کی آرزویں ہیں اور یہ کہ وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب وہ پابند کرتے ہیں الکتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے سامنے کو، یعنی اپنے سامنے وہ کتاب کو اپنا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ ثم یقولون پھر وہ یہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کے ذریعے، ثمنا قلیلا فائدہ تھوڑا، فویل لہم پس خرابی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم اس سے جو وہ پابند کرواتے ہیں اپنے سامنے، وویل لہم مما یکسبون اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، پس ان لوگوں کے لیے خرابی ہے وہ اپنے سامنے کی خاص کتاب کی پابندی کرواتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، تھوڑا فائدہ اس کتاب کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے، بس ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ اپنے سامنے کی پابندی کرواتے ہیں اور ان کے لیے خرابی ہے جو وہ اس سے کماتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اتنا کافی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آ جائیے آپ سورہ آل عمران یعنی سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر پہلے لے لیجئے 77 یعنی 77۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے دن روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ان الذین بے شک جو لوگ یشترون وہ حاصل کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ سے عہدے کو یا اللہ سے ذمہ داری کو، وایمانہم اور اپنے ماننے کا، ثمنا قلیلا فائدہ تھوڑا، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم نہیں ان کے لیے بنایا گیا تھا، نہیں ان کے لیے خلق کیا گیا تھا یا پیدا کیا گیا تھا، پھر آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم اور نہ وہ ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامت قائم ہونے والے دورانیے کو، ولا یزکیہم اور نہ وہ انہیں فروغ دے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، بے شک جو لوگ اپنے ماننے اور اللہ سے ذمہ داری پر تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں یا اللہ سے عہدے کو اس پر تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے کچھ بنایا نہیں گیا یا کچھ خلق نہیں کیا گیا اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف قائم ہونے والے دورانی کو مہلت نہیں ہوگی اور نہ انہیں فروغ دیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب اسی صورت کی یعنی سورہ آل عمران 3 کی آیت نمبر 187 یعنی 187۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اچھا اب پہلے ان کا ترجمہ، اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کر لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب پکڑا اللہ سے، میثاق معاہدہ، الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جنہیں الکتاب دی گئی، لتبیننہ
کہ ضرور تم اسے واضح کرو گے للناس لوگوں کے لیے، ولا تکتمون ہو اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، فنا بزو ہو پس انہوں نے پھینک دیا اسے، ورا ظہورہم اپنے غلبے کے ورے، اپنے غلبے کے پیچھے، اپنے نمایاں ہونے کے پیچھے یا پس پشت، وشترو بھی اور حاصل کیا اس کتاب کے ذریعے ثمنا قلیلا فائدہ تھوڑا، فبئس ما یشترون پس برا ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور جب اللہ سے معاہدہ پکڑا ان لوگوں نے جنہیں الکتاب دی گئی، تم لوگوں کے لیے اسے ضرور بیان کرنا یعنی واضح کرنا اور تم اسے چھپانا نہیں، بس انہوں نے اپنا غلبہ یعنی نمایاں ظاہر ہونے کے پیچھے اسے ورے پھینک دیا اور اس کے ذریعے تھوڑا فائدہ حاصل کیا، بس برا ہے جو وہ حاصل کرتے ہیں۔ آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اور اس کے جو بقیہ آیتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے مکمل کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔